بالکل، اب کی درخواست کے مطابق ذیل میں جمادی الثانی میں ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کا کردار پر ایک تفصیلی بامانی اور اصلاحی مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو اندازنہ الفاظ پر مشتمل ہے اور دینی اخلاقی اور تربیتی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ جمادی الثانی میں ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کا کردار ایک مثالی اسلامی ماں تربیت کا روشن چراغ تمہید اسلامی تاریخ میں چند ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان عظیم شخصیات میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام نہایت بلند و برتر ہے۔ آپ نبی کریم کی لاڈلی بیٹی حضرت علی کی زوجہ اور امام حسن و امام حسین جیسی عظیم ہستیوں کی ماں ہیں۔ جمادی الثانی وہ بابرکت مہینہ ہے جو خصوصاً حضرت فاطمہ سے منسوب ہے، اسی لیے اس مہینے میں آپ کی ہاتھ طیبہ پر غور و فکر کرنا ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا کردار بہستت ماں آج کی مسلمان ماؤں کے لیے ایک مکمل تربیتی نصاب ہے۔ اپنے محدود وسائل، سادہ زندگی اور آزمائشوں کے باوجود ایسی اولاد تیار کی جس نے تاخن اسلام کا رخ موڑ۔ حضرت فاطمہ کا مقام بطور ماں ہونا محض اولاد کو جنم دینا نہیں بلکہ اسے ایمان، اخلاق اور کردار کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ اس تعریف پر پوری اترتی ہیں، اپنی اولاد کو صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، دین کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ رسول اللہ حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ محبت دراصل آپ کے اعلیٰ اخلاق، پاکیزگی اور تربیتی کردار کا اعتراف تھی جو بعد میں آپ نے اپنی اولاد میں منتقل کیا۔ سادہ زندگی اور ماں کی ذمہ داری حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی کی اعلیٰ مثال تھی۔ گھر میں اکثر فاقہ ہوتا، چکی پیستے ہوئے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، مگر آپ نے کبھی شک و ناکالفاس حالت میں بچوں کی تربیت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، مگر حضرت فاطمہ نے صبر، شکر اور قناعت کے ذریعے اپنی اولاد کی سکھایا کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، تنگی میں صبر اور آسانی میں شکر مومن کی پہچان ہے۔ یہی تربیت امام حسن و امام حسین کے کردار میں جھلکتی ہے۔ اولاد کی دینی تربیت حضرت فاطمہ بہستت ماں سب سے زیادہ زور دینی تربیت پر دیتی تھیں۔ آپ بچوں کو کم عمری سے ہی نماز کی پابندی، قرآن سے محبت، لا پر توکل، اخلاق حسنہ سکھاتی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ راتوں کو عبادت میں گزار دیتی اور دعاؤں میں پہلے امت مسلمہ کو یاد کرتی، پھر اپنی اولاد کو۔ اس سے بچوں کے دل میں ایثار امت کا درد اور اجتماعی سوچ پیدا ہوئی۔ تربیت میں عملی نمونہ حضرت فاطمہ کی تربیت کا سب سے مؤثر پہلو یہ تھا کہ آپ جو کہتے وہی خود کرتے، بچوں کو سچ بولنے، امانت داری، صبر، عاجزی کی تلقین کرتی اور خود ان صفات کا عملی نمونہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد میں قول و فعل کا تضاد نظر نہیں آتا۔ محبت اور شفقت ایک ماں کی سب سے بڑی طاقت اس کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی، مگر یہ محبت بے جا لاڈ نہیں بلکہ متوازن اور مقصدی تھی۔ آپ بچوں کو گلے لگاتی، ان کی بات سنتیں، ان کے جذبات کو سمجھتی، لیکن ساتھ ہی انہیں نظم و ضبط اور ذمہ داری کا بھی احساس دلاتی۔ قربانی کا سبق حضرت فاطمہ نے اپنی اولاد کو قربانی کا عملی درس دیا۔ 3 دن کے فاقے کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا دے دینا اور خود بھوکا رہنا، یہی وہ تربیت تھی جس نے امام حسین کو کربلا میں سر کٹانے مگر حق نہ چھوڑنے کا حوصلہ دیا۔ جمادی الثانی اور آج کی ماں جمادی الثانی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کے کردار کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اپنائیں۔ آج کی ماں اگر بچوں کو وقت دے، خود دیندار بنے، موبائل کے بجائے اخلاق سکھائے، دولت کے بجائے کردار کو ترجیح دے، تو وہ بھی فاطمی ماں بن سکتی ہے۔ جدید دور میں حضرت فاطمہ کی تربیت کی اہمیت آج کے دور میں جب بچے اخلاقی بحران کا شکار ہیں، حضرت فاطمہ کی ماں ہونے کی حیثیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مضبوط ماں مضبوط نسل، سالے ماں سالے معاشرہ۔ حضرت فاطمہ نے ثابت کیا کہ ایک ماں چاہے وسائل میں کمزور ہو مگر اگر ایمان میں مضبوط ہو تو وہ تاریخ ساز اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ نتیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار بہستت ماں ایک کامل اسلامی ماڈل ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماں صرف گھر کی نگران نہیں بلکہ نسلوں کی معمار ہے۔ تربیت کا آغاز گود سے ہوتا ہے، کردار کی بنیاد ماں رکھتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دین و دنیا میں کامیاب ہو تو ہمیں حضرت
فاطمہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، یہی اس بابرکت مہینے کا اصل پیغام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر شارٹس اسکرپٹ خواتین کے لیے خصوصی خطاب مدرسہ اسکول کے لیے تقریرہ سیریز کی صورت میم مضامین بھی تیار کر سکتا ہوں۔ ضرور۔ ذیل میں آپ کی فرمائش کے مطابق جمادی الثانی میں ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کا کردار پر تقریباً الفاظ پر مشتمل جامع بامقصد اور اصلاحی اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے، جو خطبات، دروس خواتین، اسلامی مضامین اور سوشل میڈیا دینی سیریز کے لیے بھی نہایت موزوں ہے۔ جمادی الثانی میں ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کا کردار ایک مثالی اسلامی ماں، ایک کامل تربیت کا تمہید۔ اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ان میں سب سے نمایاں اور روشن نام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ آپ رسول اکرم کی لاڈلی بیٹی حضرت علی کی زوجہ اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حضرت حسین کی ماں۔ جماد الثانی کا مہینہ بالخصوص سیدہ فاطمہ کی یاد، تعلیمات اور اسو حسنہ کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم سیدہ فاطمہ کو ماں کی حیثیت سے سمجھیں تو ہمیں اسلامی تربیت، صبر، محبت، دینداری اور قربانی کا ایک مکمل نصاب ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ ماں ہونے سے پہلے ایک کامل انسان، حضرت فاطمہ کی ماں بننے کی صلاحیت کا راز ان کی اپنی شخصیت میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کی پرورش رسول اکرم کی اغوش تربیت میں ہوئی، بچپن ہی سے صبر، حیا، تقوی، عبادت اور اخلاق حسنہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ایک ماں وہی اچھی کی تربیت دے سکتی ہے جو خود عملی نمونہ ہو، اور حضرت فاطمہ اس معیار پر پوری اترتی ہیں۔ حضرت حسن و حضرت حسی کی تربیت ایک ماں کا عظیم کارنامہ۔ حضرت فاطمہ کی مادری عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ان کے تربیت یافتہ بچے ہیں۔ حضرت حسن حلم، بردباری اور امت کی وحدت کی علامت بنے، جبکہ حضرت حسین حق، قربانی اور باطل کے خلاف قیامت تک کی جدوجہد کا استعارہ بنے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کی مسلسل تربیت، دعاؤں اور قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ محبت اور شفقت کا حسین امتزاج۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، مگر یہ محبت لاپرواہی یا نرمی کی حد سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ماں کی محبت اگر حکمت سے خالی ہو تو اولاد بگڑ سکتی ہے۔ آپ بچوں کو گود میں لیتی تھیں، پیار کرتی، مگر ساتھ ہی نماز، آداب اور اخلاق کی پابندی بھی کرواتی۔ بچوں کی دینی تربیت میں عملی نمونہ حضرت فاطمہ بچوں کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے سکھاتی تھے۔ راتوہے کو عبادت، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں، قرآن سے محبت، یہ سب چیزیں حضرت حسن حضرت حسی نے الف پنی ماں سے سیکھی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حسن نے سوال کیا، امو جان، آپ رات بھر دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بیٹا، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ یہ ایک ماں کا وہ سبق ہے جو اولاد کو ایثار، ہمدردی اور امت کا درد سکھاتا ہے۔ سادگی اور قناعت کی تربیت حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو دنیا کی چمک دمک سے دور رکھا۔ گھر میں فقر، تنگی اور سادگی تھی، مگر شکو نہیں تھا۔ آپ نے بچوں کو سکھایا کہ عزت مال میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ یہی تربیت تھی جس نے حضرت حسین کو یزید جیسے ظالم کے سامنے جھکنے نہ دا۔ صبر اور قربانی ماں کا خاموش درس۔ حضرت فاطمہ کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، فقر، مشقت، گھریلو ذمہ داریاں، امت کے دکھ، مگر بچوں نے کبھی ماں کے چہرے پر ناشکری نہ دیکھی۔ یہ خاموش صبر بچوں کے دلوں میں اتر گا۔ ماں کی دعا اولاد کا سب سے بڑا سرمایہ۔ حضرت فاطمہ کی دعائیں ان کی اولاد کے لیے ڈھال تھیں۔ آپ بچوں کی نیند، عبادت، اخلاق اور مستقبل کے لیے مسلسل دعا کرتی تھیں۔ جمادی الثانی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے تقدیر بدلنے والی طاقت رکھتی ہے۔ چوہے کو حق اور باطل کا شعور دینا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو صرف نیک نہیں بلکہ باشعور مسلمان بنایا۔ انہوں نے انہیں سکھایا کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف بولنا، دین پر قربانی دینا۔ یہی شعور بعد میں کربلا میں ایک تاریخ ساز انقلاب بنا۔ بیٹیوں کے لیے حضرت فاطمہ ایک مکمل رول ماڈل۔ آج کی مسلمان ماؤں کے لیے حضرت فاطمہ کی زندگی ایک آئینہ ہوا ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں ہونا صرف بچوں کو پالنا نہیں بلکہ انہیں انسان، مسلمان اور دائی بنانا ہے۔ جمادی الثانی خود احتسابی کا مہینہ۔ جمادی الثانی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، آخرت کے لیے بھی؟ کیا ہمارے بچے ہمارے کردار سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ موجودہ دور کی ماؤں کے لیے عملی نکات۔ حضرت فاطمہ کے کردار سے ہمیں یہ عملی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک، بچوں کے سامنے عبادت کو زندہ رکھ دو، دعا کو معمول بنا، سادگی اپنا، بچوں کو سوال کرنے دیں۔ 5، حق اور سچ کی تربیت دیں۔ 6،
محبت میں حکمت شامل کرے نتیجہ حضرت فاطمہ الزہرا صرف ایک ماں نہیں بلکہ ایک تربیتی ادارہ تھیں، ان کی گود نے امت کو ایسے سپوت دیے جو قیامت تک حق کا علم بلند رکھتے رہے۔ گیجماد الثانی میں اگر ہم قاؤ سیدہ فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مادری کردار کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، تب بھی ہماری نسلیں مضبوط باکردار اور بائیمان بن سکیں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خواتین کے لیے خطاب یوٹیوب اسکرپٹ شارٹس/ریلز کے نکات بچوں کے لیے آسان کہانی انداز میں بھی تیار کر سکتا ہوں، بس بتائیے۔ یقیناً آپ کی پسند کے مطابق تقریباً الفاظ پر مشتمل جامع بامقصد اور مؤثر اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ جمادی الثانی میں ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کا کردار تمہید اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگیاں قیامت تک کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں، ان میں حضرت فاطمہ الزہرا کا نام نہایت بلند اور تابندہ ہے۔ آپ رسول اکرم کی لاڈلی بیٹی حضرت علی کی زوجہ حسن و حسی کی ماں اور امت مسلمہ کی خواتین کے لیے کامل نمونہ جماد الثانی کا مہینہ خصوصی طور پر حضرت فاطمہ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مہینہ ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت خصوصاً ماں کی حیثیت سے آپ کے کردار کو سمجھنے اور اپنانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ماں کا کردار کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک باکردار اور خدا ترس ہو تو اس کی اولاد بھی معاشرے کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے بہشت ماں جو تربیت فرمائی، اس کے اثرات آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشن ہیں۔ حضرت فاطمہ کا تعارف۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھے۔ بچپن ہی سے آپ نے صبر، حیا، تقوی اور عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی مزید سادگی، قربانی اور ذمہ داری کا حسین نمونہ بن گئی۔ ماں کا مقام اور حضرت فاطمہ اسلام میں ماں کو بے پناہ عظمت حاصل ہے، جنت ماں کے قدموں تلے قرار دی گئی۔ حضرت فاطمہ نے ماں کے اس عظیم مقام کو اپنی عملی زندگی سے واضح کیا۔ آپ نہ صرف بچوں کی جسمانی پرورش کرتی تھیں بلکہ ان کی روحانی، اخلاقی اور دینی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتی تھیں۔ حضرت حسن و حسی کی تربیت۔ حضرت فاطمہ کی سب سے بڑی پہچان آپ کے بچوں کی تربیت۔ حضرت حسن اور حضرت حسی نے جن عظیم کرداروں کا مظاہرہ کیا وہ دراصل حضرت فاطمہ کی گود کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دین سے محبت۔ حضرت فاطمہ بچوں کو بچپن ہی سے نماز، دعا اور اللہ پر توکل سکھاتی تھیں۔ آپ راتوں کو عبادت میں گزارتی تھیں اور بچوں کو بھی اللہ سے جڑنے کا درس دیتی تھیں۔ دو اخلاق و کردارات نے اپنے بچوں کو سچائی، امانت، عاجزی اور صبر کا سبق دا۔ حضرت حسن کی برباری اور حضرت حسی کی جرأت و حق گوئی اس تربیت کا ثبوت ہیں۔ تین قربانی کا شعور۔ حضرت فاطمہ نے بچوں کو سکھایا کہ دین کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی سبق بعد میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے کردار میں نمایاں ہوا۔ سادگی اور قناعت کی تعلیم۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دور رکھا۔ آپ کا گھر سادہ تھا، خوراک معمولی تھی، مگر دل ایمان سے بھرپور تھے۔ اپنے سکھایا کہ اصل دولت تقوی اور قناعت ہے، نہ کہ مال و دولت۔ ماہ کی دعائیں اور حضرت فاطمہ بچوں کے لیے خصوصی دعائیں کیا کرتی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی راتوں کی عبادت میں پہلے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتی، پھر اپنے بچوں کے لیے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تربیت میں عملی نمونہ۔ حضرت فاطمہ صرف نصیحت نہیں کرتی تھیں بلکہ خود عمل کر کے دکھاتی۔ آپ کے بچے ماں کے کردار کو دیکھ کر سیکھتے تھے۔ اب کی عبادت، حیا، صبر اور خدمت خلق بچوں کے لیے عملی سبق تھے۔ مشکلات میں ماں کا کردار۔ حضرت فاطمہ کی زندگی مشکلات سے بھرپور تھے۔ غربت، فاقے، مشقت، سب کچھ برداشت کیا مگر بچوں کو کبھی شکو نہیں سکھایا۔ آپ نے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری جو بچوں کے لیے بہترین مثال بنی۔ بیٹی زینب کی تربیت۔ حضرت زینب کی بہادری، فصاحت اور دین سے وابستگی حضرت فاطمہ کی تربیت کا روشن ثبوت ہے۔ کربلا کے بعد حضرت زینب کا کردار ماں کی دی ہوئی تربیت کا عملی اظہار تھے۔ جماد الثانی اور آج کی ماں جمادی الثانی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں، خاص طور پر ماں کی حیثیت۔ سیج کی ماؤں کے لیے پیغام۔ بچوں کو دین سے جوڑیں، خود عملی نمونہ بنے، سادگی اور قناعت سکھائیں، دعاؤں کو معمول بنائیں، صبر اور شکر کا درس دیں۔ حضرت فاطمہ کی ماں کی حیثیت سے خصوصات۔ ایک، اللہ پر کامل توکل۔ دو،
औलादा की दीनी तरबीत 3 मोहब्बत और शफकत 4 अदल व अनस 5 कुर्बानी का जज्बा मुआशरे पर असरात। अगर आज की माएँ हज़रत फ़ातिमा के नक्श कदम पर चलीं तो साले नस्ल पर वान चढ़ेगी, मुआशरा इखलाकी तौर पर मजबूत होगा, घरों में सुकून और बरकत आएगी। नतीजा हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा की ज़िंदगी बहसत माँ एक मुकम्मल दर्स का हजमाद अलसानी हमें याद दहानी करवाता है कि अजीम माएँ ही अजीम नस्लें पैदा करती। हज़रत फ़ातिमा ने अपने किरदार, तरबियत और दुआओं से ये साबित कर दिया कि माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि इसे इंसान, मुसलमान और हक़ का अलमबरदार बनाती है। अल्लाह ताला हमें हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा की सीरत से सीखने और अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। में अगर आप चाहीं तो मैं इसी मौजू पर शॉर्ट्स स्क्रिप्ट ख़वातीन के दर्स के लिए खुलासा सिलसिलावार मज़ामीन सीरीज़ भी तैयार कर सकता हूँ। तमहीद इस्लामी तारीख़ में जमादी अलसानी एक ऐसा महीना है जो बिलखुसूस सद-कायनात हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा की निस्बत से गैर मामूली अहमियत रखता है। ये महीना हमें उनकी हाथ तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फ़िक्र की दावत देता है, जिनमें बतौर ख़ास माँ की हैसियत से उनका किरदार उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोशन मिसाल। हज़रत फ़ातिमा न सिर्फ रसूल अकरम की लाडली बेटी थीं बल्कि हज़रत अली की शरकन हयात और हसनैन करमे की अजीम माँ भी थीं। उनकी मादरी ज़िंदगी सब्र, कुर्बानी, तरबियत, मोहब्बत और दीनी शऊर का हुसैन इम्तिजाज तेजमाद अलसानी मैं उनके किरदार को याद करना हमें अपने घरों, अपनी औलादा और अपने मुआशरे की इस्लाह का अमली रास्ता दिखाता है। हज़रत फ़ातिमा का मकाम और मादरी ज़िम्मेदारी। हज़रत फ़ातिमा को नबी करीम ने अलिफ़ामुन इब्य हुआ का लक़ब अता फ़रमाया, जो उनके गैर मामूली अखलाक, शफ़क़त और ज़िम्मेदारी के एहसास को ज़ाहिर करता है। यही एहसास उनकी मादरी ज़िंदगी में भी नुमायाँ नज़र आता है। एक माँ की हैसियत से इन्होंने अपने बच्चों की जिस्मानी परवरिश के साथ साथ रूहानी, इखलाकी और फ़िक्री तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी। वो जानती थीं कि एक माँ का असल फ़र्ज़ सिर्फ़ बच्चों को पालना नहीं बल्कि उन्हें एक साले इंसान बनाना है। गैर का दीनी माहौल। हज़रत फ़ातिमा का घर सादगी, इबादत और ज़िक्र इलाही का मरकज़ था। वो अपने बच्चों को बचपन ही से नमाज़, दुआ और अल्लाह पर तवक्कल की तालीम देती थीं। रवायत में आता है कि वो रातों को इबादत में गुजारती थीं और अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती थीं। ये दीनी माहौल ही था जिसने इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियात को जन्म दिया। जमादी अलसानी में हमें यह सबक मिलता है कि अगर माँ खुद दीन से जड़ी हो तो नस्लें सांवर जाती हैं। तरबियत में मोहब्बत और हिकमत। हज़रत फ़ातिमा की मादरी तरबियत का एक अहम पहलू मोहब्बत और हिकमत था। वो बच्चों के साथ नरमी, शफ़क़त और एहतराम से पेश इताआन की गुफ्तगू में सख्ती के बजाय नसीहत, मिसाल और अमल शामिल होता था। वो जानती थीं कि बच्चे बातों से ज़्यादा अमल से सीखते हैं, इसलिए वो खुद अमली नमूना बनकर दिखाती। ये तर्ज़न तरबियत आज की माँओं के लिए एक कीमती रहनुमाई है। सब्र और कुर्बानी की मिसाल। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी मुश्किलात और आज़माइशों से भरी हुई थी, मगर इन्होंने कभी शको नहीं किया। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, माशी तंगी और जिस्मानी मशक्क़त के बावजूद इन्होंने अपने बच्चों को सब्र, क़नात और शुक्र का दर्स दो। खुद चुकी पीसती थीं, पानी भरती थीं और घर के काम अंजाम देती थीं, मगर बच्चों के सामने कभी मायूसी का इजहार नहीं किया। यह कुर्बानी एक माँ के अजीम किरदार को उजागर करती है। औलाद की इखलाकी तरबियत। हज़रत फ़ातिमा ने अपनी औलाद को सच्चाई, अदल, सखावत और बहादुरी जैसे औसाफ सके। इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़िंदगियों में ये औसाफ वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। उनकी इखलाकी तरबियत का नतीजा था कि उनके बच्चे न सिर्फ इबादत गुजार थे बल्कि इंसानियत के लिए मशल राह भी बने। जमादी अलसानी में ये पहलू हमें याद दिलाता है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है। माँ और बेटी का ताल्लुक़। हज़रत फ़ातिमा खुद एक मिसाली बेटी थीं और इसी तजर्बे ने उन्हें एक मिसाली माँ बनाया। वो जानती थीं कि वालिदैन का एहतराम, घर की ज़िम्मेदारी और दीन से वाबस्तगी किस तरह ज़िंदगी को संवारती है। उन्होंने ने अपनी औलाद को भी यही सिखाया कि ख़ानदान का एहतराम और बाहमी मोहब्बत इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। बच्चों के हुकूक का ख्याल। हज़रत फ़ातिमा अपने बच्चों की ज़रूरियात, एहसासात और जज्बात का ख़ास ख्याल रखती थीं। वो उनके साथ वक्त गुजारती थीं, उनकी बात सुनती थीं और उनकी हौसला अफजाई करती थीं। ये रवैया एक सेहतमंद शख्सियत की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करता है। यज की माएँ अगर इस संत को अपनाएं तो बहुत से घरेलू मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते। आओ ख्वातीन के लिए अमली नमूना। जमादी अलसानी में हज़रत फ़ातिमा का बतौर माँ किरदार ख्वातीन इस्लाम के लिए एक मुकम्मल अमली नमूना है। वो
ہمیں سکھاتی ہیں کہ ماں ہونا صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ ایک ماں اپنے کردار، عبادت، اخلاق اور تربیت سے پوری نسل کا مستقبل سنوار سکتی ہے۔ موجودہ دور میں حضرت فاطمہ کے کردار کی اہمیت آج کے دور میں جہاں مادیت، مصروفیت اور بے روی عام ہوتی جا رہی ہے، حضرت فاطمہ کا مادری کردار ہمیں توازن، سادگی اور دین سے وابستگی کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کم وسائل کے باوجود عظیم انسان تیار کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ تربیت میں اخلاص اور اللہ پر توکل ہو۔ نتیجہ جمادی الثانی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے اس روشن پہلو کی یاد دہانی کراتا ہے جو بطور ماں ان کی عظمت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان کا کردار صبر، محبت، قربانی، تربیت اور ایمان کا حسین مجموعہ ہے۔ اگر آج کی مائیں حضرت فاطمہ کی سیرت سین بڑی رہنمائی حاصل کریں تو نہ صرف گھر بلکہ پورا معاشرہ سنور سکتا ہی۔ آؤ جمادی الثانی کا اصل پیغام ہے کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کو محض یاد نہ کیا جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے۔ مقدمہ: حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسلامی تاریخ کی وہ مثال ہیں جنہیں ماں، بیٹی، بیوی اور مسلمان خاتون کے طور پر عالم اسلام میں صدیوں تک عزت و احترام کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے کو بعض روایات میں ست طاہرہ سے مخصوص مواقع اور یادداشتوں کے سلسلے سے جوڑا جاتا ہے، اور اس ماہ میں حضرت فاطمہ کی زندگی، ان کی شخصیت اور ان کے اعمال پر روشنی ڈالنا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کے آسان ثواب، خاندانی زندگی اور خاص طور پر ماں کے طور پر ان کے کردار کو جمادی الثانی کے موقع پر تفصیل سے بیان کریں اور جدید دور کی ماؤں کے لیے ان سے عبرت اور رہنمائی حاصل کریں۔ تاریخی پس منظر اور خاندانی ماحول: حضرت فاطمہ کا تعلق خاندان نبوت سے تھا۔ اب پیارے نبی محمد کی محبوبہ بیٹی تھیں اور حضرت امام علی کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اب کی ولادت نشو و نما اور تربیت اسی مضمر روحانی اور اخلاقی ماحول میں ہوئی جہاں حقیقت، سچائی اور تقوی کو اولین حیثیت حاصل تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں ماں کی شخصیت خاندان کے روحانی و اخلاقی ڈھانچے کی بنیاد تھی۔ حضرت فاطمہ نے بطور بیٹی اور بعد ازاں بطور بیوی و ماں اس بنیادی قدر کو اپنی ساری زندگی میں برقرار رکھا۔ ماں کے طور پر حضرت فاطمہ کا روزمرہ طرز عمل: حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی، صبر اور ایثار کی روشن مثال ہے۔ ماں کے طور پر اپنے بچوں کی ہر ضرورت کو اپنے فرض اور محبت کے ساتھ پورا کیا۔ گھر کے امور میں آپ کا ہاتھ کبھی کم نہ تھا۔ آپ اپنے بچوں کی لباس، خوراک اور دینی تربیت کا خصوصی خیال رکھتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اعلیٰ اخلاق، ادب، نبوی کی تربیت اور اللہ کے خوف و محبت کے بیج بوئی۔ حضرت حسن و حسی کی ہدایت و تربیت میں آپ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ یہی دونوں عظیم اماموں کی شان اخلاقی اور روحانی نشو و نما میں ماں کا حصہ رہا۔ صبر اور قربانی ماؤں کے لیے ایک عظیم سبق: حضرت فاطمہ کی زندگی میں صبر اور قربانی ایک مستقل عنصر رہا۔ مار غربت اور سماجی مشکلات کے باوجود کبھی اپنے کردار، ایمان اور محبت میں کمی نہیں آنے دی۔ ماں ہونے کے ناطے نے اپنے بچوں کو یہ درس دیا کہ مشکلات کے سامنے ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ جب ہم مناتے آیاد کرتے ہیں تو یہ سبق خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے کہ مائیں کس طرح نے گھر کو ثابت قدمی اور سکون کا مرکز بنا سکتی۔ روحان تربیت اور دینی شناخت: حضرت فاطمہ نے بچوں کی دینی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی نماز، روزہ، حسن سلوک اور دیگر عبادات کی اہمیت اپنے بطور ماں گھر میں پہلی درسگاہ بنایا۔ اب بچوں کو نبی کی سنتوں اور اخلاق نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتی۔ یہ روحانی بنیادیں ہی تھیں جو بعد میں ان کے بچوں کی زندگیوں کے ستون بنے اور امت اسلامی کی رہنمائی کا سبب بنے۔ اخلاقی اقدار کی ترسیل: حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں میں انصاف، راست بازی، شجاعت اور عاجزی جیسی صفات پیدا کیں۔ اپنے بچوں کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا اور گھر میں محبت و شفقت کا ماحول قائم کرنا سکھایا۔ ماں کی یہ اخلاقی تربیت بچوں کی شخصیت سازی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ سبق آج کی ماؤں کے لیے بھی انتہائی متعلقہ ہے۔ روابط، خاندانی اور سماجی ذمہ داریاں: حضرت فاطمہ نے ماں ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی اور سماجی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا۔ اپنے رشتہ داریوں کو ہمیشہ مضبوط رکھا، محلے اور سماج میں اپنے حصہ کا احترام قائم رکھا اور محتاجوں کی مدد میں کبھی کسی موقع پر کنجوسی نہیں برتا۔ ماں کے طور پر اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ خاندان کے بیرونی تعلقات بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اندرونی۔ اس بات نے بچوں کو معاشرتی حوالوں سے حساس اور ذمہ دار بنایا۔ تعلیم و تعلم:
جان و دل کی روشنی حضرت فاطمہ نے بچوں کو صرف رسمی تعلیم نہیں دی بلکہ اخلاقی و فکری تربیت پر خاص زور دیا۔ اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنایا جہاں سوالات کا خیر مقدم ہوتا، علم کی تلاش کی حوصلہ افزائی کی جاتی اور دل کی روشنی کو علم کے ساتھ ملایا جاتا۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے بچوں کو عقل و دل کے امتزاج سے مضبوط شخصیت دی۔ معاشی مشکلات اور گھریلو انتظام حضرت فاطمہ اور امام علی کی مشترکہ زندگی میں صفت فقیرانہ اور سادگی نمایاں تھی۔ ایک ماں کے طور پر حضرت فاطمہ نے گھر کے محدود وسائل کے باوجود بچوں کو عزت و شرافت کا سبق دائت نے اپنے گھر کو اس انداز میں چلایا کہ بچوں میں فضول خرچی کا رجحان نہ پیدا ہو بلکہ انہیں محنت اور مشقت کی قدر سکھائی جائے۔ یہ نقطہ جدید دور کی ماؤں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہے کہ بہترین تربیت کے لیے ہمیشہ دولت کا ہونا ضروری نہ، صحت، شفقت اور جذباتی تربیت۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کے جذباتی صحت کا خاص خیال رکھا۔ محبت، شفقت اور قربت کے ذریعے اپنے بچوں میں اعتماد اور خود اعتمادی پیدا کما ہے کہ یہ نفسیاتی معاونت بچوں کو نہ صرف ذاتی زندگی میں مضبوط کرتی ہے بلکہ انہیں معاشرے کے سامنے بھی مستحکم بناتی ہے۔ جمادی الثانی میں ان پہلاہے کا غور و فکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں کا کردار صرف جسمانی دیکھ بھال تک محدود نہیں بلکہ جذباتی توازن پیدا کرنے میں بھی وہ بنیادی ستون ہوتی ہے۔ نمون، سخاوت و ایثار۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت اور ایثار کی کہانیاں امت میں مشہور ہیں۔ ایک ماں کے طور پر اپنے بچوں کو دوسروں کی مدد کرنے، صدقہ و خیرات کی اہمیت بتانے اور بے لوث خدمت کی روح سکھائی۔ بچوں کو یہ سکھانا کہ فضل و سخاوت انسانیت کی قدر میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی ماں ہونے کی شان تربیت کی روشن مثال ہے۔ عوامی خدمت اور خواتین کی شمولیت۔ اگرچہ حضرت فاطمہ گھر کی محیط تھیں مگر کبھی اپنی سماجی اور دینی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اپنے خواتین میں شعور، تقوی اور دین کی خدمت کو فروغ دیا۔ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کے ذریعے ایک وسیع تر سماجی اثر پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کی ماں کی مثال نے امت کی خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا۔ تعلیم کا تسلسل، نسل با نسل ہدایت۔ حضرت فاطمہ کا سب سے بڑا کارنامہ شاید یہ ہے کہ اپنی مانگی ہوئی تربیت کو اپنے بچوں میں منتقل کیا اور پھر وہ تربیت آہستہ آہستہ پوری امت تک پھیلی۔ اس عمل نے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ ماں کا یہی تسلسل تربیت آج بھی کسی قوم اور خاندان کی تقدیر بدل سکتا ہے، بس شرط ہے کہ وہ تربیت سچی، محبت بھری اور دینی اصولوں پر مبنی ہو۔ جدید دور کی ماؤں کے لیے عملی سبق۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سے جدید ماؤں کے لیے کئی عملی سبق نکلتے ہیں۔ ایک، سادگی اور شکر گزاری۔ بچوں کو سادہ زندگی کی قدر سکے، دینی و اخلاقی تربیت عبادات اور اخلاق کا عملی نمونہ بنے۔ تین، صبر و تحمل۔ مشکلات میں سکون اور حکمت کا مظاہرہ کریں۔ چار، باہمی احترام۔ خاندان میں باہمی احترام اور رواداری کا ماحول قائم کریں۔ پانچ، شعور سماجی۔ بچوں میں سماجی ذمہ داری کا جذبہ پیدا کریں۔ چھ، جذباتی ہمدردی۔ بچوں کے جذبات کو سنیں اور ان کی رہنمائی کرنا۔ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کی خصلت ماں پر غور و فکر ایک لازمی امر ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں وہ تمام اصول موجود ہیں جو کسی بھی دور کی ماؤں کے لیے مثالی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ماں کے طور پر اپنے خاندان کو ایمان، تقوی، محبت اور قربانی کی راہ پر گامزن کیا۔ ہی وہ میراث ہے جو آج بھی ہر گھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں حضرت فاطمہ کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کریں، اپنے گھروں میں وہی اقدار لائیں جو اپنے گھر میں پروانی دی تھیں، اور ماں کی حیثیت کو وہ بلند مقام دیں جو اسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ دعائیہ کلمات۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ کی اتباع کاملہ اور ان کے اخلاق کریمہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نسل انبیاء اور انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہر گھر ایک چھوٹا سا مرکز نور بن جائے اور آنے والی نسلیں بھی انہی اعلیٰ اقدار کی روشنی میں پروان چڑھیں۔ آمین۔